السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کے متعلق الگ الگ سوالات آ رہے ہیں کہ 4-5 ہم لوگ ہیں تو کیا اپنے گھر پر یا کمپنی میں یا آفس میں ہم عید کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں، کسی عالم کو ہم بلا لیں اور عید کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح جمعہ کے متعلق بھی پوچھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اکیلے ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلوں کا جواب اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ ضرور اسے سمجھیں اور اپنے دوست اور احباب کو شیئر بھی کریں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا پر کچھ دیو کے بند کے جو مفتیان کرام ہیں وہ دھڑلے سے اجازت دے رہے ہیں کہ آپ گھر پر جمعہ پڑھیں، 4-5 لوگ ہیں جمعہ پڑھ لیجئے، آپ 4-5 لوگ ہیں، مطلب امام کے علاوہ 3-4 لوگ ہیں، آپ عید کی نماز گھر پہ پڑھ لیجئے۔ اس طرح فتویٰ دے رہے ہیں، اور فتویٰ بازوں کی کمی بھی نہیں ہے، لیکن ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ صحیح مسئلہ کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ عید کی نماز کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک عید کی نماز یا جمعہ کی نماز قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جمعہ کے لیے اور عید کے لیے ایک شرط ہے جس کو اذن عام کہا جاتا ہے، یعنی ہر کسی کو آنے کی پرمیشن ہو، کسی کو آپ منع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم گھر پر پڑھیں 3 لوگ 4 لوگ اور بازو والا یا بلڈنگ میں ہے، اگر آپ تو اوپر سے نیچے کے لوگ اگر آپ کے گھر میں آنا چاہیں تو کیا آپ آنے دیں گے؟ تو جب عام لوگوں کو اجازت ہی نہیں ہے، یہ شرط ہی نہیں پائی جا رہی ہے، تو پھر آپ کی نماز گھر پر جمعہ ہو یا عید ہو کیسے درست ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے نہیں درست ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ اجازت دے رہے، گھر پہ جمعہ پڑھیے، آپ گھر پہ الوداع پڑھ لیجئے، آپ گھر پہ عید کی نماز قائم کیجئے۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ یہ تو اذن عام اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں نمازیں ہوتی ہوں۔ کسی نئی جگہ پر اگر آپ جمعہ یا عید کی نماز قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط اور ہے، اذن عام کے ساتھ ساتھ اطلاع عام ہونا چاہیے۔ یعنی جہاں یہ ضروری ہے کہ ہر کسی کو آنے کی پرمیشن ہو، آپ منع نہیں کر سکتے ہیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ علاقے جوار کے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں پر مسلمان جمعہ کی نماز ادا کریں گے، یہاں پر مسلمان عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو اذن عام کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ملانا پڑے گا، اطلاع عام، یعنی سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ اپنے گھر پر نماز پڑھیں گے، کس کو معلوم پڑے گا؟ تو جب یہ شرط ہی نہیں پائی جائے گی تو آپ گھر پر عید کی نماز کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236 جو پرانی والی فتاوی رضویہ ہے، اس میں آپ نے یہ وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جمعہ و عیدین یعنی جمعہ اور عید و بقرعید اعلان کے ساتھ ہوں، ظاہر کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا جمعہ اور عید فلاں جگہ پر ادا کی جائے گی، یعنی اذن عام کے ساتھ اطلاع عام بھی ضروری ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرے یا عید کی نماز ادا کرے تو پہلی چیز ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں، تو اذن عام بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر آنے کی 2-4 آزو بازو کے لوگوں کو اجازت بھی ملے تو اذن عام کے ساتھ ساتھ جب کسی نئی جگہ پر جمعہ یا عید قائم کی جائے تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اطلاع عام ہونا چاہیے، یعنی ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو کس کو معلوم ہے؟ آپ کے پڑوسی کو بھی نہیں معلوم پڑے گا کہ آپ گھر میں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا لاک ڈاؤن میں
آپ گھر پر نہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، نہ الوداع پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی عید کی نماز جسے ہم دوگانہ کہتے ہیں وہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ ظہر کی نماز تنہا مسجد میں جمعہ ختم ہونے کے بعد پڑھیں، اسی طرح الوداع کے دن بھی آپ کریں گے، اور عید کے دن آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب مسجد میں جو 4-5 لوگوں کو پرمیشن ملی ہے وہ لوگ جب عید کے دن عید کی نماز مسجد میں ادا کر لیں گے یا عیدگاہ میں، تو اس کے بعد آپ اپنے گھر پر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ دونوں صورتیں ہیں، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے وہ بتا دی ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت آپ نفل پڑھیں گے۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کے میں نے 2 رکعت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اگر آپ 2 پڑھنا چاہتے ہیں، 4 پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت، اور 2 کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ 4 پڑھیں گے تو نیت کی میں نے 4 رکعت، اگر ایک ساتھ ایک سلام سے پڑھنا چاہتے ہیں، الگ الگ سلام سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی اجازت ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 34 مرتبہ اس تکبیر کو آپ پڑھیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ، تو دیکھیں کم سے کم اتنی آواز ہو کہ آپ خود سن سکیں، اتنی آواز میں کم سے کم آپ پڑھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ بالکل ہلہ گہار مت کیجئے، آپ اتنی دھیمی آواز میں پڑھیے کہ آپ خود سن سکیں۔ تو اب اس سے آپ کا یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر 4 لوگ یا 5 لوگ یا 6 لوگ گھر میں ہیں یا آفس میں ہیں یا کمپنی میں ہیں تو وہ سب مل کر جماعت قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اکیلے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ عید کے لیے یا جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے۔ تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ اس جزیے کے ذریعے آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ گزارش ہے کہ کلپ کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر سنی صحیح العقیدہ تک یہ پیغام پہنچ جائے اور ان کی نماز خراب ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔